الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات کے سامنے سورہ ماعون کا ابتدائی حصہ، اس کا ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پیش کیا گیا، جس میں بطور خاص کفار کی نشانیوں، دین اور آخرت، جزا اور سزا کے انکار کرنے والوں کی کیا نشانیاں ہیں، ان سے آپ کو روبرو کرایا گیا. اب سورہ ماعون کا آخری حصہ، آخری 4 آیت، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے اور یہ کیا سبق دیتی ہے، آج آپ کے سامنے اس کے بارے میں کھل کر بات کی جائے گی. سب سے پہلے آپ ان آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. پھر بڑی برائی ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو لوگ دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسرے لوگوں کو معمولی چیز کے دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، رک جاتے ہیں. اب حضرات کے سامنے ما بقیہ آیتوں کا ترجمہ پیش کیا گیا. دراصل ان آیتوں کے اندر جن برائیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے، وہ اس زمانے میں منافقین کے اندر پائی جاتی تھی. پہلی برائی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نماز سے غفلت. اس کے بارے میں وعید بتائی کہ بڑی برائی ہے. ویل کے معنی ہوتے ہیں بڑی برائی، اور ایک معنی عذاب کے بھی ہوتے ہیں. تو ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتے، سستی برتے، ان کے لیے عذاب ہے، بڑی برائی ہے. نماز سے بے توجہی اور نماز سے غفلت یہ منافقین کا شیوا ہے، منافقین کی عادت تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ نماز سے غفلت کی بہت ساری صورتیں ہیں. کبھی تو یہ کہ نماز کوئی دیکھ رہا ہے تو پڑھو، اور جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تنہا ہے، تو نماز نہیں پڑھتے. آج کل مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ 2-4 لوگ دیکھ رہے، اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو کہیں گے کہ بے نمازی ہے. نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھتے ہیں. اور جب کوئی ایسا موقع ملا کہ تنہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
تو پھر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح نماز سے غفلت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی نماز پڑھے لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے بہت اچھے طریقے سے سکون سے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ کہے کہ بھئی کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ لیکن کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو مرغی چونچ مارتی ہے نا، اٹھک بیٹھک ایکسرسائز کر کے کھڑا ہوا، بیٹھا، قاعدہ کیا، سلام کیا، فوراً 2 منٹ میں نماز ختم، اس لیے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو یہ ہے نمازوں کی حالت، منافقین کی یہ حالت ہوا کرتی تھی، اور آج مسلمانوں کے اندر بھی نماز میں غفلت ہے۔ اسی طرح نماز کی غفلت کی ایک صورت یہ ہے، دنیاوی کام کاج آ گیا تو نماز نہیں پڑھی، اور اگر فرصت مل گئی تو نماز پڑھ لی، اور اگر نماز پڑھی تو ایک صورت یہ ہے کہ نہ نماز میں فرائض کا خیال ہے، نہ مستحبات کا خیال ہے، نہ سنتوں کی رعایت ہے، تو جیسی چاہی ویسی نماز پڑھی تو صحیح، نہیں پڑھی تو صحیح، ایسا معاملہ ہے۔ تو نماز سے غفلت اور بے توجہی یہ منافقین کا شیوا ہے، منافقین کی عادت تھی، لیکن یہاں مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی اگر نماز سے غفلت برت رہے ہو تو باز آ جاؤ۔ نماز کوئی سستی اور وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہو اور ہم غفلت برتے، یہ واجبی نہیں ہے، واجبی بات نہیں ہے، اسی لیے یہ منافقین کا شیوا ہے، اس سے باز آ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو پہلی منافقین کی برائی یہ بیان کی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ بڑی ویل ہے، خرابی ہے، عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اچھی نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اکیلا ہے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا نماز جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ریاکار جو ہے، جو دکھلانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تو ان کا گناہ اور یہ کبھی کبھی اس درجہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ شرک سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ تو اپنی دنیاوی حاجتوں، دنیاوی ضرورتوں پورا کرنے کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا ہے، کہ بھئی اولاد مانگ رہا ہے تو بزرگ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے نہیں مانگ رہا، یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے بزرگ کو، تو اس نے تو اپنی دنیاوی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی کو شریک ٹھہرایا۔ لیکن یہ جو ریاکار ہوتا ہے، دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، تو وہ تو اللہ کی عظمت کا گویا انکار کر رہا ہے، اور اس کے دلوں کے اندر انسانوں کی عظمت پیوستہ ہے کہ بھئی انسان دیکھ رہے ہیں اس لیے اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے، انسان غائب ہو جائے جس کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے وہ نہ ہو تو پھر اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے، ہر وقت دیکھ رہے، اس کے دیکھنے کی کوئی رعایت نہیں، تو گویا اس کے دل میں اللہ کی عظمت سے زیادہ انسان کی عظمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو دیکھ کر خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ والی نماز پڑھتا ہے، تو یہ تو شرک سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ گناہ بہت خطرناک گناہ ہے، ریاکاری والا، ریاکاری والا شرک۔ امام محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ منافقین کا شیوا ہے۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو بے توجہی اور غفلت کے ساتھ کھڑا ہو یا نمازوں کے جنازے نکالے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور صفت منافقین کی بیان کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون سے انکار کرتے ہیں، معمولی معمولی چیز ایک دوسرے کو دینے سے انکار کر دیتے۔ معاون کسے کہتے ہیں؟ معاون کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت، ابن عمر اور حضرت علی کی روایت ہے کہ معاون سے مراد یہاں پہ زکوٰۃ ہے، کہ منافقین لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ منافقین کسے بولتے ہیں؟ جن کا ظاہری لبادہ ایمان کا ہے اور اندر کفر بھرا ہوا ہے۔
کفر کی محبت ہے، ایمان کے خلاف عداوت ہے، دشمنی ہے، تو یہ لوگ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھتے ہیں، تو نماز پڑھی نہیں پڑھتے، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں ایسا ہے کہ وہ دینے سے انکار کرتے، رک جاتے ہیں۔ اب یہ معمولی چیز کو کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں نہیں دینا ہوتا ہے، بلکہ اپنے پورے مال کا 40واں حصہ، 2.5% کوئی قیمت ہوتی ہے، 2.5% کچھ بھی نہیں ہوتا پورے مال کا، تو معمولی چیز دینی ہوتی، اس میں بھی یہ لوگ حد درجہ بخل سے کام لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو یہ بھی منافقین، زکوٰۃ کا نہ دینا یہ بھی منافقین کی ایک نشانی ہے، اور منافقین کی ایک برائی ہے، ان کی عادت ہے، ان کی خصلت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، نماز میں غفلت برتتے ہیں، تو گویا ہم اپنے آپ کو منافق ثابت کر رہے ہیں۔ اسی طرح معاون کی ایک تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ملتا ہے کہ اس سے وہ معمولی چیزیں مراد ہے کہ جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو، آس پاس والوں کو استعمال کرنے کے لیے دے دیتا ہے، عاریتاً استعمال کرنے کے لیے دے دیتا ہے، منع نہیں کرتا عام طور پر کوئی انسان۔ جیسے کہ ہمارے گھر پہ مہمان آئے، اب مہمان آئے تو بریانی بنانی ہے، تو اس کے لیے بڑا پتیلا چاہیے، لیکن ہمارے گھر میں ہے نہیں، تو پاس میں جا کر کہا کہ بھئی ہمارے 8-10 مہمان آئے ہیں، بڑا پتیلا دے دو، تو منع کرتا ہے کوئی؟ دے دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ ایسی معمولی چیز دینے سے بھی بخل کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح پانی، ڈول، آگ، یہ ساری چیزیں، نمک، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی اس کو دینے سے عام طور پر انکار نہیں کرتا ہے، دے دیتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگاتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس میں بھی بخل کرے تو سمجھو کہ پھر وہ اس کے اندر منافقین کی علامت ہے، یہ حد درجہ بخل بخیل آدمی ہے، یہ معاون کے اندر داخل ہوگا کہ معمولی چیز بھی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح اہل حرفت اور اہل پیشہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس جن اوزار کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوسرا آپ کا ساتھی ہے، اگر وہ اوزار مانگے، جیسے کہ کوئی الیکٹرانک کا کام کرتا ہے، اب اس کے پاس پکڑ ہے، ڈسمس ہے، اب دوسرے بھائی کو ضرورت پڑی تو اس نے اس کو دے دیا۔ یا پھر اسی طرح کوئی پلمبر کا کام کرتا ہے تو پلمبر کے جو اس کے پاس جو اوزار ہوتے ہیں، اب دوسرے پلمبر کو ان اوزار کی ضرورت پڑی، اس نے اس سے مانگے تو اس نے اس کو دے دیا، اور دے ہی دیتا ہے، اتنی چھوٹی چیزوں میں کوئی منع نہیں کرتا۔ اگر ہمارے اندر یہ ساری برائیاں ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اوپر جو کل برائیاں بیان کی گئی وہ کفار کی علامتیں تھیں، وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور آج کے سبق کے اندر جو برائیاں بیان کی گئی وہ منافقین کو زیب دیتی ہے کہ بھئی معاون یعنی معمولی چیزیں دینے سے انکار کر دینا، اسی طرح نماز سے غفلت برتنا، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا، تو یہ ساری چیزیں منافقین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کو دور کرنے کی جلد از جلد کوشش کرنا چاہیے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہوا، اور آج ماشاءاللہ سورت کی بہت جلد تفسیر ختم ہو گئی، اور آج کہنے کے لیے بس اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ قریش کی تفسیر کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔